بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں کچھ حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں ذکر کیا ہے اور جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب سانحہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ایک ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ ابن حشم تھا۔ ابرہہ ایک عیسائی تھا جو کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈو رہ چکا تھا۔ یمن کے بادشاہ ذائے نور کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو بہت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقوں سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنا خوبصورت اور عالی شان گرجا کہیں پر نہیں تھا۔ اس نے وہ گرجا گھر یاقوت جواہرات سے سجوایا اور اس میں پردے لگوائے، خوشبوئیں بکھیری اور بہت سے دروازے رکھے۔ غرض اس نے ہر طرح سے گرجا گھر کو خوبصورت بنایا۔ جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور لوگوں کو صنعا آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے۔ ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجا کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ جبکہ عرب کے لوگوں کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو طیش میں آ گئے اور بہت ہی غضبناک ہوئے۔ باوجود اس کے عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبہ شریف کی بہت ہی عزت اور احترام کرتے تھے کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھا۔ لہٰذا عرب کے مشرکین نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ لہٰذا بنو قینقاع کا ایک آدمی غصے میں یمن گیا اور رات کے ایک پہر اس گرجے میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم الشان لشکر منگوایا۔ وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کے اس عظیم لشکر کے سامنے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو اسد، بنو صغیر جیسے بہادر قبیلے نے بھی ابرہہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو اونٹ دیکھے، لہٰذا انہیں غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ وہ اونٹ تعداد میں 200 یا 400 تھے۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو ایک بلند قد و قامت اور نہایت ہی رعبدار اور حسین و جمیل آدمی ہیں تو ابرہہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بے اختیار اپنے تخت شاہی سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی لے کر آئے ہیں ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے،
کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی بالکل بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے قریش کے سردار، میں کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائے، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے۔ پھر جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کے لیے دعا کی۔ آپ نے رو رو کر دعا مانگی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والیوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ ابرہہ جب سورج نکلنے کے بعد اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر ہاتھی بانوں نے ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، اس کی آنکھوں میں انکس چبھائے اور انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ سب دیکھ کر ابرہہ سخت متعجب ہوا۔ ابھی ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی ہی جا رہی تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے غول کے غول اور پرندوں کے جھنڈ آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندوں کی چونچ میں پتھر تھے۔ انہوں نے اس زور سے سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر پتھر چھوٹے چھوٹے تھے، وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ جب ان پتھروں کو گراتے تو سنگ ریزے ہاتھی کے بدن میں چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی پتھر ہاتھی کے بدن کو لگتا تو ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے آدمی کے جسم کو پار کر جاتا۔ ابرہہ کے لشکر کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی کئی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور زمین پر بکھر گئی۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی اور چند مہینے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔